أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ سفر المظفر کا مہینہ ہے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سفر کا مہینہ دوسرا مہینہ ہے. اور سفر کا مبارک مہینہ بھی بڑی فضیلت والا ہے. لیکن اس مہینے میں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اس مہینے کے تعلق سے بہت برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. بہت ساری بدعات ہیں، خرافات ہیں، بہت سارے ایسے غلط کام ہیں جو کہ شریعت میں نہیں ہیں، قرآن حدیث کے اندر اس کا وجود نہیں ہے. صحابہ کی زندگی میں وہ چیز ہم کو نہیں ملتی. قرآن حدیث کے علاوہ دوسری کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے. اور نہ ہی صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں، اور نہ ہی تابعین تبع تابعین بزرگان دین کی زندگیوں میں وہ چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہیں، شریعت و سنت کے خلاف ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو عبادتوں سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. مسلمان کا ہر کام دو چیزوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک عقیدہ اور دوسرا اس کا عمل. عقیدہ بنیادی چیز ہوتی ہے. جیسا کہ ایک بلڈنگ جو کھڑی ہوتی ہے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اندر کی چیز اور ایک باہر کی چیز. اندر کی چیز ہے بنیاد، اور اسی طریقے سے پلر وغیرہ. باہر کی جو چیزیں ہیں وہ ہے اس بلڈنگ کی دیواریں، اس کے دروازے اور اس کی کھڑکیاں اور بہت ساری چیزیں ہیں. مسلمان کا ہر کام ان دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے، اس کا عقیدہ اور ایک اس کا عمل. عقیدہ اگر خراب ہو جائے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. اگر عقیدہ صحیح ہو اعمال خراب ہو جائیں تب بھی انسان کے لیے نقصان ہے.
دونوں چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. ایک اس کا عقیدہ ہے اور ایک اس کے اعمال ہیں. عقیدہ بھی صحیح ہو اور اعمال بھی صحیح ہو. دو چیزوں میں سے عقیدہ اگر خراب ہو جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. نہیں، اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہے لیکن اعمال خراب ہو گئے تو یہ بھی نقصان ہی ہے، لیکن عقیدے کے خرابی کے نقصان کے سامنے اعمال کی خرابی کا نقصان چھوٹا ہے. تو اس لیے انسان کا ہر کام ان دو چیزوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک اس کا عقیدہ اور ایک اس کا عمل. عقیدہ اگر صحیح ہو تو انسان جو عبادت کرتا ہے اس پر اللہ ثواب دیں گے، نیکیاں ملیں گی. اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو دنیا کی نعمتیں دیں گے اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے. انسان کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے، اس کے اوپر کتنے بھی اعمال انسان کر لے، کتنی بھی عبادتیں کر لے، لیکن ان عبادتوں سے انسان نجات نہیں پا سکتا، کامیابی اس کو نہیں مل سکتی. تو اسی طریقے سے یہ مہینہ جو شروع ہونے جا رہا ہے سفر کا، تو اس مہینے میں بھی مسلمانوں کے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ان دو چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل. بہت سارے لوگ سفر کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی سفر کا مہینہ بڑا ہی بے برکتی والا مہینہ ہے، بڑا ہی نحوست والا مہینہ ہے. اس کی وجہ کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں میں خصوصاً جو ہے لکھی ہوئی ہے بات، بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سفر کا جو معنی ہے وہ خالی کرنا، سفر کا معنی خالی کرنے کے آتے ہیں. تو اس لیے زمانے جاہلیت سے لوگ اس مہینے کو بڑا منحوس اور اسی طریقے سے بڑا بے برکتی والا مہینہ سمجھتے تھے، اس کے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کہ بھئی سفر کا معنی خالی ہونا ہے، تو اس لیے اس مہینے میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کا کوئی عمل کامیاب نہیں ہوتا، کوئی کام اس کا مکمل نہیں ہوتا. اس لیے زمانے جاہلیت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ مہینہ بڑی بے برکتی والا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے. اور ایک وجہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ سفر سے پہلے کے 3 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم. یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. محرم کے مہینے کے اندر یہ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اس میں سے 4 مہینے بڑی فضیلت والے مہینے ہیں. ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، اس کے بعد محرم کا مہینہ پہلا مہینہ، اس کے بعد ہے رجب کا مہینہ. تو یہ 4 مہینے بڑی برکت والے مہینے ہیں. تو کتابوں کے اندر یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم 3 مہینوں میں اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، ہر برے کام سے بچتے تھے، لڑائیاں ختم ہو جاتی تھیں، چوری وغیرہ نہیں ہوتی تھی، کسی اوپر ظلم نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں. 3 مہینے بہت ہی گناہوں سے بچتے ہوئے 3 مہینے گزارتے تھے. جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا، سفر کا چاند نظر آتا، تو اب لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی چونکہ حرمت والے مہینے ختم ہو چکے ہیں، اب ہمارے لیے چھوٹ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس مہینے میں جتنا چاہیں لوگوں پر ظلم کر سکتے ہیں، جتنا چاہیں دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کر سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، ڈکیٹی کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو ظالم تھے، ڈاکو تھے، چور تھے، وہ لوگ سفر کا مہینہ آتے ہی 3 مہینے کام کچھ نہیں تھا ان کا،
روزی روٹی کا مسئلہ تھا، 3 مہینے کام نہیں چلا، تو اب جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تو پورے ذوق و شوق کے ساتھ، پورے جو ہے قوت کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے تھے، گاؤں میں چلے جاتے تھے، جا کر لوگوں کا مال لوٹتے تھے. اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سفر کے مہینے میں زمانے جاہلیت کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نبی بن کر نہیں آئے، اس سے پہلے کا زمانہ، اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. بولنے والا کوئی نہیں، اور کوئی طریقہ لوگوں کے پاس نہیں، کوئی راستہ لوگوں کے پاس نہیں، تو اس لیے وہ زمانہ زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلیت والا زمانہ. تو اس زمانے میں سفر کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا، چور چوری کرنے میں پورا جو ہے اپنی طاقت لگاتا، ڈکیتی کرنے والا پوری طاقت کے ساتھ ڈکیتی کرتا، نا انصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے پورے طاقت کے ساتھ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، نا انصافی کرتے تھے، ان کا مال چھینتے تھے، چوری کرتے تھے. تو اس وجہ سے سفر کے مہینے میں عام لوگوں کے گھروں میں مال بالکل ختم ہو جاتا تھا، تو اس لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے. یعنی کہ مال لوگوں کا پورے جو ہے صفر میں آ جاتا تھا، یعنی 0% پہ آ جاتا تھا. تو اس لیے اس مہینے کو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ وجوہات جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو سفر کا مہینہ زمانے جاہلیت سے لوگ جو ہے اس مہینے کو بڑی بے برکتی والا مہینہ سمجھتے تھے، بڑا نحوست والا منحوس مہینہ سمجھتے تھے، کوئی اچھا کام اس میں شروع نہیں کرتے تھے. تو یہ زمانہ چلتا چلتا آج تک کچھ لوگ ایسے ہیں آج بھی مسلمانوں میں کہ ان لوگوں کے پاس سفر کا مہینہ بڑی بے برکتی والا مہینہ کہا جاتا ہے. یہاں ہم کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے، ہر مہینہ 30 دن یا 29 دن، ہر دن اللہ نے بنایا، اور ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اگر کسی دن میں یا کسی ہفتے میں، کسی مہینے میں، کسی گھنٹے میں نحوست ہوتی تو اللہ بندوں کے لیے کیوں بناتے؟ اللہ بندے کو کیا دیتے ہیں؟ بہترین چیز بندے کو دیتے ہیں، اور بہترین میں کتنی بہترین دیتے ہیں کہ انسان بھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، اس سے بہتر چیز اللہ دیتے ہیں. اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کی عادت ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو ان کے خیال سے بھی، ان کے گمان سے بھی زیادہ اچھی چیزیں مرحمت فرماتے ہیں. تو جب اللہ کی یہ عادت ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، تو پھر اللہ رب العزت سفر کے مہینے کو کیوں منحوس بناتے؟ تو اس لیے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے. اور خصوصاً اس سفر کے مہینے میں 2 بڑی بدعات ہوتی ہیں. ایک بدعت ہے سفر کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، ان 13 دنوں کو لوگ بہت ہی زیادہ نحوست سمجھتے ہیں. اور ایک بدعت ہے آخری 4 شنبے والے کا عمل. یہ مہینے میں یعنی سفر کے مہینے میں یہ 2 بدعات ہوتی ہیں. اس زمانے سے غلط بدعات چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدعات کو ختم کر دیا. کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، آپ امیر المومنین تھے. آپ کے زمانے میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصر کا گورنر بنا کر روانہ فرماتے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ سال میں 1 مرتبہ مصر کے لوگ، کیونکہ مصر کے اندر دریائے نیل بہتا ہے، تو ان کی ایک زمانے سے عادت تھی ان لوگوں کی کہ ہر سال
مصر میں ایک خوبصورت جوان لڑکی کا انتخاب کر کے دریا کے نام پر اس بچی کو، اس لڑکی کو ذبح کر دیتے تھے، اور اس کے اوپر لوگ عمل کرتے ہوئے زمانے سے آ رہے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ امیر ہیں مسلمانوں کے، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مصر کے گورنر بنے ہوئے ہیں۔ لوگ گورنر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ہم بہت سالوں سے اس پر عمل ہو رہا ہے، اس سال بھی اس کے اوپر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تو سراسر اس لڑکی کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ ظلم ہے، زندہ بچی کو کیسے تم لوگ قربان کرو گے؟ یہ تو اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اجازت نہیں دیتے، بلکہ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ رکو، میں امیر المومنین سے مشورہ کرتا ہوں، اس کے بعد امیر جو بولیں گے اس کے اوپر عمل ہوگا۔ تو یہ خط روانہ فرماتے ہیں مصر سے مدینے کو کہ امیر المومنین یہاں کے لوگ اس طرح کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس بار بھی اس کے اوپر عمل ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک چٹھی بھیجتے ہیں اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بھئی یہ چٹھی کیا کرو، دریائے نیل میں بہا دو۔ وہ چٹھی لا کر دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہاں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ تعجب ہو جاتے ہیں کہ بھئی ایک چٹھی مدینے سے آئی اور اس کو دریائے نیل میں ڈالا گیا، دریا سوکھ چکا تھا، اس کے باوجود پانی بہنا شروع ہو گیا۔ لوگ اس چٹھی کو نکال کر دیکھتے ہیں تو اس میں خط لکھا ہوا تھا کہ میں امیر المؤمنین عمر اللہ کا بندہ ہوں، اے دریائے نیل، آج تک تو خود اپنے ذات سے بہہ رہی تھی تو تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو خود بہہ رہی تھی تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ تجھے بہاتے تھے تو آج بھی اللہ ہی تجھے بہائیں گے۔ اتنی بات اس کے اندر موجود تھی۔ تو دریائے نیل کیا ہو گیا؟ بہنا شروع ہو گیا۔ تو ایسے بہت سارے غلط کاموں کو اسلام نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا، روک لگا دی کہ بھئی غلط کاموں کو چھوڑو، قرآن سنت پر آؤ، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارو۔ اب سفر کا مہینہ آتا ہے اور اس کے علاوہ سفر کے مہینے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو غلط ہیں ہی، اس کے علاوہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو مسلم معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ مثال کے اعتبار سے اگر کوئی مسلمان گھر بنانا چاہے، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کہ ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق جب گھر بناتے ہیں تو واستو کا جو ہے خیال کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گھر بنانا چاہے، شریعت اس کے لیے اتنی بات کہتی ہے کہ بھئی اپنا باتھ روم اور ٹوائلٹ کیا کرو، ایسا بناؤ جس میں جانے کے بعد انسان کا چہرہ اور اس کی پیٹھ قبلے کے طرف نہ ہو، بس اتنا خیال کرو، جیسا دل چاہے ویسا گھر بنا لو۔ لیکن لوگ واستو کا جو ہے آج کل بہت ہی زیادہ خیال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کتنی چیزیں ہیں، ہاتھ میں کڑا ڈالتے ہیں، پیر میں کالا دھاگا باندھتے ہیں، اور اسی کتنی چیزیں جو ہے غلط کام مسلمان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تمام چیزیں اس سے اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہندوؤں کا ایک رواج ہے کہ وہ لوگ مرد بھی کیا کرتے ہیں، اپنے پیر کی انگلیوں میں چاندی کا چھلا ڈالتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں جوڑوا کہتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں۔ تو ان کا دیکھا دیکھی مسلمان بھی اپنے پیروں کی انگلیوں میں جو ہے چاندی کا چھلا ڈالنے لگے۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں، بالکل حرام ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور یہاں تک جو ہے مسلمان معاشرہ اتنا جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے کہ کسی کے گھر میں کوا اگر آ جائے، ایک سوال آیا تھا میرے پاس کہ ہمارے گھر میں کوا آ گیا، ہم کیا کریں؟
کتنی جہالت میں مسلمان جا رہے ہیں. کوے کو اگر منحوس سمجھیں گے، الو کو اگر منحوس سمجھیں گے تو وہ تو اللہ کی مخلوق ہے. کوے کی کچھ غلطی نہیں، الو کی کچھ غلطی نہیں، اللہ نے اس کو بنایا. اگر ہم اس کو منحوس سمجھیں گے تو اللہ کی شان میں گستاخی یہ کرنے جیسا ہے. یعنی کہ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کر دیا، اب ہمارے عمل سے ہم یہ اللہ کو دکھا رہے ہیں اے اللہ تجھے کچھ معلوم نہیں، ہمیں سب کچھ معلوم. اسی لیے ہم کوے کے بارے میں، الو کے بارے میں اور دوسرے جانوروں کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل جو ہے شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں. ایک واقعہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ طوطا اور طوطی دونوں جوڑا ہیں، جا رہے ہیں. جاتے جاتے ایک چھوٹے گاؤں پر سے ان کا گزر ہوا. طوطی طوطے سے پوچھتی ہے ارے یہ کیسا گاؤں ہے، اس میں ایک بھی انسان موجود نہیں ہے، کیا ہو گیا اس گاؤں کو؟ تو اس کے جواب میں طوطا کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس گاؤں کے اوپر سے الو کا گزر ہوا. الو معلوم کسے بولتے ہیں؟ گڈلگوا، جسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں. تو طوطا کہتا ہے طوطی سے کہ بھئی اس گاؤں کے اوپر سے الو کا گزر ہوا ہے، اس لیے پورا گاؤں برباد ہو گیا. اچانک کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے الو بھی آ جاتا ہے. الو بات سن لیتا ہے طوطے طوطی کی. الو کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ نئے ہو، مہمان ہو اس گاؤں کے لیے، ایسا کرو ایک رات میرے گھر میں ٹکو، اچھا کھاؤ پیو، دوسرے دن صبح میں چلے جانا. اب طوطا طوطی محبت کے وجہ سے جو ہے رات وہاں قیام کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں. صبح ہوتی ہے، اب طوطا طوطی دونوں جو ہے اپنا سفر شروع کرنے کے لیے تیار تھے. اتنے میں الو طوطی کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. طوطی کو پکڑ کر الو کہتا ہے کہ بھئی یہ میری بیوی ہے. اب طوطا غصے میں آ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھئی کل تو یہ میرے ساتھ آئی تھی، یہ میری بیوی تھی، تیری بیوی کیسی ہو گئی؟ تیری بیوی تیرے ہی جیسے رہے گی. طوطی کو دیکھو میرے جیسی ہے، تیری بیوی کیسے ہو جائے گی؟ تو الو نہیں چھوڑتا، حجت ہوتی ہے، دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. اب دونوں کے درمیان جو ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات کا فیصلہ ہمارے دونوں کے درمیان نہیں ہو سکتا، ایسا کرتے ہیں قاضی صاحب کے پاس جائیں گے، وہاں فیصلہ کریں گے. دونوں قاضی صاحب کے پاس آتے ہیں. الو بھی جو ہے اپنی دلیلیں دیتا ہے اور طوطا بھی اپنی دلیلیں دیتا ہے، لیکن الو کی جو دلیلیں تھیں وہ مضبوط تھیں. تو اس لیے قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی حقیقت میں طوطی تیری ہی بیوی ہے، لیکن دلیلیں جو ہیں وہ الو کے مضبوط ہیں، تو اس لیے فیصلہ میں سناتا ہوں کہ طوطی جو ہے وہ الو کی بیوی ہے. اب طوطا پریشان کہ بھئی میری بیوی میرے ساتھ آئی. الو کو تو عقل نہیں تھی، لیکن قاضی صاحب کو کیا ہو گیا؟ قاضی صاحب بھی جو ہے الو کے حق میں فیصلہ سنا دیے. اب کیا کر سکتے ہیں؟ قاضی صاحب فیصلہ سنا دیے، ماننا پڑے گا. اب دونوں کو چھوڑ کر طوطا اپنا سفر شروع کرتا ہے. تو پھر جو ہے الو اس کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی جو کام اب تک ہوا ہے اس کی میں تم سے معافی چاہتا ہوں، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اب پھر پریشان الو، پہلے اتنا جو ہے کام ہوا، قاضی کے پاس گئے، لڑے جھگڑے سب کچھ ہوا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اب فیصلہ ہو گیا الو کی بیوی ہے. اب الو جو ہے اپنے بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا اور میرے ساتھ بھیج رہا ہے. طوطا پوچھتا ہے کہ بھئی آخر کیا بات ہے؟ تو اس وقت الو کہتا ہے کہ بھئی جس طریقے سے تمہارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ الو کسی گاؤں کے اوپر سے گزر جائے تو وہ گاؤں کی تقدیر بدل جاتی ہے، وہ گاؤں برباد ہو جاتا ہے، یہ تمہارے دلوں میں دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ جس گاؤں میں کوئی آدمی کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی تو وہ گاؤں برباد ہو جاتا ہے. الو کے گزرنے سے برباد نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہی گاؤں اور زمین برباد ہوتی ہے. تو یہ بات سمجھانے کے لیے الو نے اتنا بڑا کام کیا. تو آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی الو آ گیا تو نحوست،
کوا آ گیا، بے برکتی. تو اس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں. اپنے ذہن کو، اپنے دل دماغوں کو جو ہے ان چیزوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور سفر کے مہینے میں آخری چہارشنبہ آتا ہے، کتنی بدعات ہوتی ہیں اللہ کی پناہ. اور آخری چہارشنبہ کیا ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری چہارشنبے کو اپنا گھر چھوڑ کے باہر جنگل میں جائیں گے، پکا کر لے کر جائیں گے، وہاں جا کر ہری گھاس کے اوپر چلیں گے اور وہاں جا کر ہنسی خوشی کے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے تو ہم کو صحت نصیب ہوگی. لوگ ایسا سمجھتے ہیں. اور اس کی وجہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے اور آخری چہارشنبے کو اللہ کے نبی کو صحت نصیب ہوئی. اب یہ حدیثیں ان کو کہاں سے مل گئیں، یہ باتیں کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں معلوم نہیں. صاف لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے دن تھے. سفر کے آخری چہارشنبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آخری چہارشنبہ تھا سفر کے مہینے کا. اس کے بعد سفر کا مہینہ ختم ہونے کے لیے صرف 2 دن تھے. 2 دن تھے. اس حالت میں، ان تاریخوں میں، ان دنوں میں اللہ کے نبی بیمار ہوئے اور اسی بیماری کی وجہ سے اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے. اب کیسے جو ہے ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں. اب اس کو جو ہے لا علمی کہیں یا پھر جو ہے ہٹ دھرمی کہیں. اگر معلوم نہیں ہے، اب معلوم ہو گیا مسئلہ، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. نہیں پہلے سے معلوم تھا، ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ تمام غلط کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. سفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، برکت والا ہوتا ہے. ہر مہینے کا ہر دن برکت والا ہے. ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں، دن کا ہر سیکنڈ، رات کا ہر لمحہ ہمارے لیے برکت والا. ہمارے اعمال خراب ہو گئے تو مہینہ نہیں، پوری زندگی ہماری نحوست بن جائے گی. تو اس لیے ان تمام غلط کاموں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اپنے عقیدے کو درست کریں. اگر کوئی بندہ عقیدہ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس بندے کا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ہی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے ان چیزوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں رہیں گی تو پھر جو ہے ہم کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا کا چھوٹا کام ہمارا نہیں ہو سکتا. ہمارا کام اسی وقت ہوگا، ہم کامیاب اسی وقت ہوں گے جبکہ ان تمام غلط چیزوں کو چھوڑیں اور اللہ کے اوپر یقین کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھروسہ رکھیں اور ایمان ہمارا مضبوط ہو، عقیدہ ہمارا پختہ ہو. تو اس وقت انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے کام بنائیں گے، زندگی میں برکتیں رہیں گی. غلط کام کرتے رہے، عقیدہ ہمارا غلط ہے، یقین ہمارا پختہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے برکت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے سفر کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے. ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اگر گھر میں کوئی کہے مردوں میں عورتوں میں سفر کا مہینہ ہے، اور ایک چیز ابھی جو ہے ذہن میں آ رہی ہے، وہ لوگ جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، گھر کے بڑی جو مستورات ہوتی ہیں، بوڑھی مستورات ہوتی ہیں، وہ لوگ نئے جوڑے کے اوپر ظلم کرتی ہیں، دونوں کو الگ کر دیتی ہیں. چاہے محرم کے آخری ہفتے میں ان کی شادی ہوئی ہو، سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، دونوں الگ. عقیدہ کیا ہے کہ اگر ساس اور بہو ایک گھر میں رہے شادی ہونے کے پہلے سفر میں، تو ساس دنیا سے چلی جائے گی. کیسا عقیدہ ہم لوگوں کا جو ہے بنا ہوا ہے، کیسے کیسے جو ہے خیالات ہمارے بگڑ رہے ہیں. دنیا میں کوئی انسان باقی رہنے والا نہیں ہے، ہر انسان کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی وجہ گھر کی بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے تمام خیالات بالکل غلط ہیں، قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہیں. ایسے خیالات کرنا بالکل حرام. ان چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی، غلط بدعات غلط خیالات کو اپنے ذہنوں سے، اپنے دماغوں سے، اپنی زندگیوں سے پاک کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ کا وقت ہے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ. محرم الحرام کا مہینہ ختم